حضرت عمر کو حیرت ہوئی کہ یہ کون سی دعا کر رہا ہے، تو رک کر آپ نے پوچھا کہ یہ کیا تم دعا مانگ رہے ہو؟ اے اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل فرما لے۔ تو پلٹ کے اس شخص نے جواب دیا کہ عمر آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی، قلیل من عبادی الشکور، کہ میرے بندوں میں بہت تھوڑے بندے شکر گزار بندے، اکثریت ناشکروں کی ہے، تھوڑے بندے ہیں جو میرے شاکر ہیں، شکر گزار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت شبنم کمالی علیہ رحمت و رضوان بھی انہیں تھوڑے لوگوں میں شامل تھے۔ یا تو عوامی سطح کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ہمارے سر ظاہر ہے کہ ہم لوگ ان کو پہچانتے ہیں اور انہوں نے انہیں پہچانا، جن کا ذکر اپنی بڑے نرالے انداز میں سر نے فرمایا ہے۔ ہم لوگوں نے بھی بہت کچھ دیکھا سمجھا۔ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، میں پورا پس منظر تو نہیں بیان کر سکتا۔ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ ہم جیسے بہت سے ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے فراموش کیا، بلایا انہیں، اپنے اس محسن کا حق نہیں ادا کیا۔ میں بھی اسی میں شامل ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ شرمسار ہوں جو پہلی مرتبہ حاضری ہوئی، اور اس کی سزا بھی مجھے ملی کہ اتنی اچھی سڑک ہونے کے باوجود شاید کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی علاقہ ایسا نہ بچا ہو جو آج راستے میں نہ پڑا۔ پتہ نہیں کن کن گلیوں میں گھس کر کے آنا پڑا۔ کبھی کبھی تو محسوس ہوتا تھا کہ شاید آگے گاڑی جا پائے گی کہ نہیں جا پائے گی۔ سزا تھی ایک طور سے۔ بہت بچپن کا زمانہ تھا، بہت چھوٹا تھا، لوانگ گیا۔ شعور بھی اتنا پختہ نہیں تھا، لیکن چونکہ گھر میں جب سے آنکھ کھلی تب سے حضرت کا آنا جانا دیکھا۔ معمول استاذ گرامی کا یہ تھا کہ جب بھی مدھوبنی کی کہیں دعوت قبول کرتے ملا شریف کی محفل کی، ایک شرط ضرور لگاتے تھے۔ اگر شہر کے ارد گرد ہو، ایک شرط صاحب خانہ کے سامنے ضرور رکھ دیتے تھے کہ میلاد شریف کے اختتام کے بعد مجھے نیازی صاحب کے یہاں پہنچا دینا۔ میرے والد صاحب ابو ظفر نیازی ان کا نام، تو یہ شرط رکھ دیتے تھے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بہت آرام ان کو یہاں ملتا تھا، نہیں، یقین جانیے میں اس چیز کا برملا اعتراف کر رہا ہوں کہ ہم سب لوگ سو جاتے تھے، گھر کے افراد سو جاتے تھے، صرف ان کا بستر لگا دیا جاتا تھا، مچھردانی لگا دی جاتی تھی کہ ہاں آئیں گے رات۔ وہ گزرنے لگتے تھے تو بس سے اشارہ کر دیتے تھے والد صاحب، تو والد صاحب سمجھ جاتے تھے کہ علامہ صاحب آج رات میں یہیں قیام کریں گے۔ کوئی بہت زیادہ ان کے لیے اہتمام نہیں کیا جاتا، کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، وہ تو کھا کے آتے تھے۔ مقصد اس شرط کا صرف یہ ہوتا تھا کہ کل صبح یہاں سے آسانی سے ہم وقت پہ مدرسہ پہنچ جائیں، اور بچوں کی تعلیم کا نقصان نہیں۔ یہ چیزیں ہم جیسے لوگوں کے لیے دیکھا جائے بظاہر تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کی تہ میں اترا جائے تو بہت بڑی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہم 10 منٹ بھی تاخیر کر رہے ہیں تو طلباء کا نقصان ہو رہا ہے۔ نقصان نہ ہو تب تو میں کوئی حکم، ویسے بھی میں مفتی نہیں ہوں کہ کوئی حکم لگاؤں، لیکن اگر طلباء کا واقعی نقصان ہو رہا ہے، وہ 10 منٹ کا ہی ہو یا 15 منٹ کا ہی ہو، تو اس پر سوچنا پڑے گا، ہمیں خود احتسابی کرنی ہوگی کہ پھر وہ جو تنخواہ ہم لے رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں۔ کم از کم ہم مکمل کو حرام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ تو آمیزش ہوئی نا۔ لیکن اتنا خیال اور اتنی فکر رہتی تھی کہ ٹھیک ہے رسول پاک کا ذکر بھی مقصود ہے، جیسا کہ ابھی سر فرما رہے تھے، تو محافل کے لیے تو سب کچھ سونپ دیا کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ فکر ہمیشہ دامنگیر رہتی تھی کہ طلباء کا نقصان نہ ہونے پائے۔ اور ہمارے گھر صرف اس مقصد سے آتے تھے کہ وہاں سے بآسانی سواری مل جاتی تھی، اور فجر کی نماز کے فوراً بعد صرف چائے پی کے نکل جاتے تھے، کوئی ناشتہ نہیں، صرف چائے پیتے یا ایک آدھ بسکٹ کھا لیے ہو گیا اور وقت سے نکل گیا، مدرسہ پہنچ جاتے۔
ان کی شفقتیں کیا رہیں، عنایتیں کیا رہیں، یہ موقع نہیں ہے کہ اس وقت بتایا جائے۔ ایک واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گا میں۔ 1996 میں اشرفیہ چلا گیا، تو پہلی مرتبہ آپ بھی اشرفیہ گئے، وہ آپ کا پہلا ہی سفر تھا۔ خیر ہم لوگ تو تھے، شاگرد ہی تھے، اور علاقے کے ہم لوگوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے کے بڑے عالم آئے، تو جو بھی علاقے کے لڑکے تھے وہ سب پہنچ گئے ان کی خدمت میں۔ اور میں یہ بات اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ میں ان کی کسی کرامت کے طور پہ اس کو ذکر کر رہا ہوں، نہیں۔ اصل کرامت جو ہے، ایک بزرگ نے فرمایا ہے، الکشف حیض الرجال والکرامت نفاس الرجال والاستقامت کمال الرجال۔ کشف جو ہے یہ مردوں کا حیض ہے، کرامت جو ہے یہ مردوں کا نفاس ہے، اور استقامت علی الشریعت یہ مردوں کا کمال ہے۔ استقامت علی الشریعت علامہ شبنم کمالی علیہ رحمت و رضوان کو اللہ رب العزت نے عطا کی۔ کسی حال میں بھی ہم لوگوں نے ان کی نماز قضا ہونا تو دور کی بات، کسی حالت میں ہم لوگوں نے جماعت ترک کرتے نہیں دیکھا، جتنے دن ہم رہے۔ ہم دوسروں کی بات نہیں کر رہے، میں اپنی معلومات کی بات کر رہا ہوں۔ تو خیر وہاں گئے، اشرفیہ ناشتہ وغیرہ ہوا، چائے پیش کی گئی، اور یہ بات میں نے نہیں دیکھی، اس وقت نام نہیں لوں گا کس نے دیکھی اور کس نے بیان کیا، اسی لیے میں نے پہلے ہی شعر پڑھ دیا تھا کہ جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ انہوں نے نہیں دیکھا، جب آپ نے چائے پی کر کے وہ کپ یوں رکھ دیا، انہوں نے اٹھا لیا ہاتھ میں، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ جو چائے کے کچھ حصے بچ جاتے ہیں اور اس کے کچھ اثرات کپ میں موجود رہتے ہیں، ان اثرات سے بعین ہی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ گیا تھا۔ انہوں نے دیکھا تو پھر سب کو دکھایا، ہم لوگ، میں نے بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور واقعی اس میں بعین ہی جو عربی رسم الخط میں لکھا ہوتا ہے، محمد ایسے ہے لمبی، پھر بیچ میں نیم، پھر لمبا ایسا، پھر کنارے میں دال، اس انداز سے وہ لفظ محمد لکھا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں ضد کر بیٹھا، کیونکہ بچپن سے دادا دادا بولتا تھا، میں گھر میں آتے تھے تو شوخی بھی تھی طبیعت میں ضد کر بیٹھا کہ نہیں آج نہیں جائیں گے آپ، آج آپ کو رکنا ہے۔ اور کوئی بہت معقول عذر تھا، سخت مجبوری تھی، جو آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ نہیں جانے دو جانے دو، میں کہتا تھا نہیں آج آپ نہیں جائیں، میں ضد کر بیٹھا کہ نہیں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک انگلی میں بتا دیتا ہوں ان لوگوں کو، اگر تم نے اسے پکڑ لیا تو میں رک جاؤں گا، اور اگر تم دھوکہ کھا گئے دوسری انگلی پکڑے تو پھر تم ضد نہیں کرو گے، پھر مجھے جانے دو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ قسمت ہماری اعدادیہ کا طالب علم تھا، اس وقت عربی پڑھائی نہیں جاتی تھی اعدادیہ میں، عربی ہم لوگوں کی شروع ہوئی اولا جماعت، فارسی تو اعدادیہ میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے بیچ والی انگلی کا انتخاب کیا، اور جو دوسرے احباب تھے ان کو بتا دیا کہ یہ والی، میں سامنے تھا۔ اچھا تو آپ نے بیچ والی انگلی کا انتخاب کیا، پھر میرے سامنے یہ تین انگلیاں رکھ دی، اور ساتھ میں یہ بھی بول دیا خیر الامور اوسطہ، یہ بول بھی دیا آپ نے۔ یہ عربی کا ایک ٹکڑا ہے خیر الامور اوسطہ، کہ معاملات میں بہتر جو ہے وہ بیچ والا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے اپنی زبان سے کہہ بھی دیا، لیکن چونکہ میں اعدادیہ کا طالب علم تھا، وہ دور اندیشی دیکھیے، وہ جان رہے تھے کہ اعدادیہ میں یہ سمجھے گئے، اعدادیہ کا میں طالب علم، میں نہیں سمجھ سکا اس جملے کو، یوں دکھایا۔ میں تھوڑی دیر غور و فکر کرتا رہا، تو میں نے اپنے بچپن کے حساب سے میں نے سوچا کہ ان تینوں انگلیوں میں سب سے اعلیٰ تو شہادت والی ہی ہے نا، اسی کو پکڑا ہے، یہ شہادت والی انگلی کو پکڑتے ہیں، شاید مقصد میں کامیابی مل جائے۔ ہم نے پکڑا یوں، لڑکے ہنس پڑے، جو اونچی جماعت والے لڑکے تھے وہ تو سمجھ گئے تھے، ان کو دکھا بھی چکے تھے اور بول بھی دیا تھا منہ سے خیر الامور اوسطہ۔ تو یہ بات صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا گہرا تعلق تھا ہم لوگوں کا، گھریلو تعلق تھا، اور بھی بہت سارے تعلقات تھے، یہ موقع نہیں اس کو بیان کرنے کا۔ جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ سن لیجیے، اور پھر ہم سے زیادہ آپ نے دیکھا ہے، آپ کے درمیان وہ پلے بڑے، جوانی گزاری، بڑھاپا، اور پھر اللہ کو پیارے۔ اللہ رب العزت خود اپنے محبوب بندوں کی نشانی کیا بیان کرتا ہے، تفصیل ہے، بہت لمبی نشانیاں ہیں، لیکن اتنا موقع نہیں اس وقت۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ سنیے، اور دیکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک پیکر مجسم ہے،
علامہ شبلی کمالی علیہ اللہ فرماتا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. یہاں پہ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ میرے ولیوں کی نشانی یہ ہے، بلکہ کہا میرے بندوں کی نشانی یہ ہے، رحمان کے بندوں کی. لیکن فرق ہے، آپ کہیں کہ ولی کی تو پہچان نہیں بتائی، یہ تو بندوں کی پہچان بتا رہی ہے. دیکھیے میں یا آپ اپنی زبان سے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں، کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے. پھر الگ سے کسی اور لقب کی حاجت نہیں رہتی ہے، صرف اللہ رب العزت یہ کہہ دے کہ میرا بندہ ہے یہ، بس ہو گیا، اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے. اقبال کا ایک شعر سن لیجیے، علامہ اقبال کا مجھے یاد آ گیا، سر کے لیے سے ایک استناد حاصل کر، سند حاصل کرنے. اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر. بندہ ہونا ایک الگ چیز ہے، ہم سب بندے ہیں، ایک الگ چیز ہے. عبد ہو اس کا بندہ ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہے. جو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، دیکھیے اللہ نے وہاں پہ اپنے نبی کے لیے نبی اور رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا، بعبدہ، یہ وہیں سے لیا اقبال نے. عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر. بندہ ہونا ایک الگ چیز ہے، اس کا بندہ ہو جانا یعنی وہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے یہ ایک الگ چیز ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو کتنا فرق بیان کیا، بالکل دو دو چار کی طرح حقیقت واضح کر دی. اقبال کہتے ہیں ای سراپا انتظار او منتظر. جو صرف بندہ ہوتا ہے وہ سر سے پیر تک تو انتظار میں ڈوبا رہتا ہے، وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، آسمان کی طرف نگاہیں کیے ہوئے، پروردگار بھیج دے اپنی رحمتیں، بھیج دے اپنی عنایتیں، رزق کی میں برکتیں ڈال دے، وسعتیں ڈال دے، کشادگی ڈال دے، صحت دے دے، وغیرہ وغیرہ. جو صرف بندہ ہے وہ سر سے پیر تک انتظار میں ہے، لیکن وہ جسے وہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے وہ انتظار میں نہیں رہتا، وہ منتظر ہوتا ہے. رب کی مشیت دیکھتی رہتی ہے کہ میرا بندہ آرزو کر دے کہ میں اسے عطا کر دوں، میرا بندہ مجھ سے مانگ لے کہ میں اس کی خواہش پوری کر دوں. اسی لیے تو کہا گیا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. تو علامہ شبلی کمالی علیہ الرحمہ کے لیے میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں صرف رحمان کے بندوں کا ذکر ہے، مگر اس تناظر میں آپ سمجھیں کہ یہ ہم اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بندے ہیں، رحمان کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے. اس کی پہچان کیا ہے؟ یہاں اس آیت میں دو پہچان بتائی، بالکل پیکر مجسم تھے علامہ شبلی کمالی علیہ الرحمہ. کیا؟ یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر بڑی نرمی اور عاجزی کے ساتھ چلتے، یعنی چلتے یہ نہیں کہ صرف چال دیکھیے، زمین پر جو ان کی زندگی گزر رہی ہے اس زندگی میں تواضع ہے، انکساری ہے، فروتنی ہے، عاجزی ہے. کہیں کوئی غرور نام، کوئی تکبر کا شائبہ کچھ بھی نہیں. ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے نا کہ ان کے جیسے ان کے شاگرد ہیں، یہ عظمت کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کیا؟ لیکن اس کے باوجود غرور چھو کر بھی نہیں گزرا، تکبر چھو کر بھی نہیں گزرا. تواضع کی مکمل جیتی جاگتی تصویر کیا، چھوٹوں کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی کس انداز سے ہمیں کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہم گھر سے باہر ہیں. اور یقین جانیے برملا اس چیز کو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید میں نہیں پڑھ پاتا، شاید نہیں پڑھ پاتا. کیونکہ اس زمانے کے جو مدرسوں کا نظام تھا، وہاں کا جو مطبخ تھا، کھانے پینے میں جو جس طرح کی چیزیں آتی تھیں، تو جس طرح کی چیزیں ملتی تھی، ہم نے کہا کہ دادا ہم نہ پڑھوائیے. ہم نے ایک خاص لفظ تھا کہ مدرسہ ہے، تو وہ ہمیشہ کہتے تھے. جب میں تقریر کرتا تھا تو میرے والد صاحب سے کہتے تھے کہ یہ ہم نے کہا، گھر پہ بھی ہمارے اپنی زبان میں بولتے تھے، دیکھا یہ تورا بیٹا آج تقریر کرو لگا، یہ ہم نے بولنے رہا کہ دادا ہم نہ پڑھو، یہ مدرسہ ہے. چونکہ کھانا اس طرح کا ہوتا تھا، لیکن آپ کی شفقتیں، عنایتیں اور جو انداز تھا ایک محبت کا. ملا شریف سے مٹھائی آتی تھی، اس کو نعمت خانے پہ رکھ دیتے، کھا لیے کبھی اور پوچھے کہ مٹھائی رکھتے تھے لاؤ تو کہتے کہ کھا لیجیے. کائے کھایا؟ ہم نے سے پوچھا کھانے سے پہلے کیوں کھایا؟ کہتے میں آئندہ نہیں کھائیں گے. پھر مٹھائی آگے رکھی ہے، نہیں کھائے، چیٹی لگ گئی، کیوں نہیں کھایا؟ پھر اس پر وہ ایک محبت کا انداز تھا اور نفاست اس قدر. ایک اٹیچی میں الگ کرتا ہے، دوسری اٹیچی میں الگ تہبند ہے، ایک اٹیچی میں الگ بنیائن ہے،
नहा के आते तो मांगते कि ला दे लुंगी ला तो कुर्ता ला तो ला के देते कि लीजिए, परसों पहने थे वही ला के देते, फिर दूसरा ला के देते, देखो जुमा को पहने थे वही ला के दे दिए। तो शोखी थी तबीयत में, मैं अटैची ले जाके ऐसे सामने ऐसे पटक देता, कदर अपने से निकाल लीजिए, उन वाला आपको पहनना। एक प्रिंसिपल के ओहदे पे शख्स और उसके बावजूद बच्चे अगर इस कदर आपके साथ मामला कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं, ये आपकी तवाज़ो ही थी ना, ये इनके सारी थी। और भी 8-10 असातिज़ा थे, किसी उस्ताद के सामने मजाल नहीं थी कि हम लोग पर मार लेते, लेकिन उनके साथ ये रवैया होता, कोई खौफ नहीं। तो ये आजिज़ी थी आपकी जिंदगी में, ये तवाज़ो था, ये इनकिसारी थी आपकी जिंदगी के। और अल्लाह के नबी फरमाते मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहु अल्लाहु यौमल क़ियामह, जो दुनिया में अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बुलंद कर देगा, उसे सुरखरू कर देगा। और कभी ये ना सोचिए क्या फलां साहब का उर्स तो इतनी धूमधाम के साथ होता है और अल्लामा शबनम कमाली साहब का उर्स जो है बहुत मामूली होता है, तो इससे आप फर्क मरातिब का अंदाजा न लगाइए भीड़ भाड़ देख करके। फर्क मरातिब का अंदाजा, दुनिया में नामो नमूद से आप मरातिब का अंदाजा न लगाएं। बल्कि एक हदीस सुनाता हूं आपको, सिर्फ जो दुनिया में नामो नमूद ले रहे हैं, जरा इस हदीस के आईने में अपना चेहरा देख लें। हदीस मौजूद है, बुखारी में हदीस मौजूद है कि कल कयामत के दिन जो है आलिम को लाया जाएगा, शहीद को लाया जाएगा, और पूछा जाएगा, फैसला होगा कि जहन्नम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा जहन्नम में ले जाओ। वो आलिम कहेगा परवरदिगार मैंने तेरे दीन का इल्म हासिल किया था, उसके बावजूद जहन्नम में। शहीद कहेगा परवरदिगार मैंने तो तेरे दीन की सरबलंदी की खातिर अपने खून का नजराना भी दे दिया, फिर भी जहन्नम में। अल्लाह फरमाएगा मेरे दीन की खातिर नहीं, दुनिया में नामो नमूद के लिए। तुमने अपने इल्म का इस्तेमाल दुनियावी नामो नमूद के लिए किया था, दुनिया में हमने दे दिया, दुनिया में तुम्हारा डंका बच गया, खूब नामवरी हो गई, आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। शहीद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा ले जाओ इसे जहन्नम में, इसलिए कि इसने दुनियावी नामो नमूद की खातिर सिर्फ अपनी जान का नजराना दिया था और अपनी गर्दन कटाई थी, मेरे दीन की सरबलंदी के लिए नहीं। तो अल्लाह फरमाएगा दुनिया की खातिर तुमने किया, हमने दुनिया में तुम्हें खूब नाम दे दिया, तुम्हारे नाम कब्र पे तकवा भी लग गया, शहीद फला और शहीद फला और फला फला फला। तो ये सारी चीजें दुनियावी नामो नमूद के लिए अगर की जा रही हैं तो दुनिया में तो खूब शोहरत मिल जाएगी, खूब नाम हो जाएगा, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। ऐसे भी लोग हैं, बल्कि ये भी हदीस मौजूद है कि कुछ बंदे अल्लाह के ऐसे भी हैं कि अगर तुम्हारे दरवाजे पे आ जाएं तो तुम उन्हें अपने साथ बिठाना गवारा न करो, उनके साथ तुम चाहे नाश्ता गवारा न करो, बल्कि तुम उन्हें धक्के देकर भगा दो। लेकिन अल्लाह के यहां उनका मकाम क्या है? हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर भूले से भी वो किसी बात पे अल्लाह की कसम उठा ले तो अल्लाह उनकी जबान से निकली हुई बात की लाज रखता है और उनकी बात को पूरी फरमा देता, उन्हें रुस्वा नहीं होने देता। तो उन शख्सियात में अल्लामा शबनम कमाली अलैहि रहमतुल्लाह, ये तो हम जैसे लोगों की नाअहली है ना कि हमने अपनी, जब जाहिल उनसे कोई बहस करे तो जाहिलों की बहस का जवाब नहीं देते, वो कहते अस्सलाम वालेकुम और अपनी राह लेते, सलाम कह के गुजर जाते। जाहिलों से कभी मुजादला नहीं करते, मुबाहिसा नहीं करते, ठीक है तुम बकते रहो। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा बच्चों की गलतियों पे, बाज मौके पे ऐसा हुआ कि महल्ले के लोग आए और बच्चों की गलतियों पे अल्लामा साहब से ऊंची आवाज में बात करने लगे। तो उसने ऐसा किया, चिड़ थी किसी को एक साथ में जिनको खाली सलाम करती थी तो इतनी गाली देते थे कि पूछिए मत महल्ले में। अब उनको हम लोगों ने सलाम कर दिया, वो पहुंच गए अल्लामा साहब के सामने ऊंची आवाज में बात करते। लेकिन आपने कोई अपनी तबीयत से कोई नागवारी का इजहार नहीं किया, कोई कबीरगी का इजहार नहीं किया, खुश उसलूबी के साथ उनकी बातें सुन ली, जाओ ठीक है हम बच्चों को समझाएंगे, डांट देंगे, हो गया। उनके सामने डांट डपट भी कर दिया, मारते नहीं, डांट डपट कर दिया हो। बल्कि दूसरे हमारे कारी साहब को समझाते थे कि मारा मत कीजिए बच्चों, आप मारते हैं तो हमें तकलीफ होती है। तो कहा वईदा खातबहुम जाहिलून क़ालू सलामा, ये रहमान की बंदों की निशानी है कि जाहिल जब उनसे बहस करने के दर पे हो तो कभी उसकी बहस में नहीं पड़ते हैं, बल्कि सलाम कह के गुजर जाते हैं। ये अल्लामा साहब की जिंदगी थी। तो हमें कम से कम ये दो चीजें सीखने की हैं। हम शागिर्दों को तो खास तौर पे, और भी पहचाने हैं लेकिन उसकी तरफ नहीं जाता, सिर्फ ये दो चीजें कि जमीन पर जब तक जिंदगी गुजारें आजिज़ी इख्तियार करें, तवाज़ो इख्तियार करें, इंकिसारी इख्तियार करें, और इसके साथ साथ
जाहिलों से कभी बहस करने के चक्कर में ना पड़े, बल्कि अपनी बात, जैसा कि सर ने फरमाया, इल्मी अंदाज में दलाइल के साथ मुबरहन करके अपनी बात रख दें, बात खत्म। समझना है समझो, ना समझना है मत समझो, हम ठेका थोड़ी नहीं है। अल हादी हम नहीं है, अल हादी अल्लाह रब्बुल इज्जत। हमारा काम क्या है? बात पहुंचा दें। यही मिशन था अल्लामा शब्न कुमारी अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान का, पहुंचा देते थे। अच्छा, एक बात और अर्ज कर दूं, जब तक उनकी हयात रही, आज खुद मैं अपने शहर की बात बता रहा हूं, बहुत से ऐसे घर हैं जो हवा हो गए, अहले सुन्नत से उनका रिश्ता टूट गया। हम सिर्फ एक तरफा यकरुखी न देखें, हम यकनजरी हो गए, एक तरफ देखते हैं, हम अपनी कोताहियों पे पर्दा डालते हैं, हम कहते हैं बदअकीदा हो गया ये। कभी इस चीज पर हमने गौर नहीं किया क्यों हो गया? आखिर क्या वजह थी कि जब तक अल्लामा साहब हयात से थे, उन घरों में जाते थे और महफिल मिलाद पढ़ते थे। वो महफिल मिलाद पढ़ा करते थे, लेकिन उनकी रुखसती हुई, वो दुनिया से पर्दा कर गए। हम जैसे लोग उनके मिशन को आगे लेकर न चल सके। वो आखिर कौन सा तरीका था जिस तरीके पे अमल करते हुए उन्होंने ये इख्तिलाफ बरपा दिया? अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको उनके मिशन पे और उनके तर्ज जिंदगी पे जिंदगी गुजारने की तौफीक बख्शे। वमा अलैना इल्लल बलाग। और ये दुआ भी कर दूं कि अल्लामा साहब के छोटे भाई हजरत प्रोफेसर अंजुम कमाली साहब के अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्र में बरकतें पैदा फरमाए। आमीन आमीन। और हमारे ये जितने बुजुर्ग हैं, अल्लामा साहब के शहजादगान, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबके उम्र में बेपनाह बरकतें पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।